بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم صغیر للطبرانی، یہ حدیث کی کتاب کا نام لیا میں نے۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پڑھ کے ایک بار پاؤ 10 رحمت، خوب سودا ہے لو درود شریف، آخرت کے سفر کو اے بے دل، آخرت کے سفر کو اے بے دل، توشا تم لے چلو درود شریف، توشا تم لے چلو درود شریف۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 68-69، پارہ 27 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتوں میں ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل فروٹ ہیں۔ اچھا، کھجور و انار یہ بھی تو پھل ہیں، لیکن ان کی فضیلت کی وجہ سے اسپیشلی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، جنتی پھلوں میں سے ایک کھجور کی لمبائی 12 ہاتھ ہے جس میں گٹھلی بھی نہیں ہوگی۔ 12 ہاتھ۔ اچھا، کھانے والا بھی تو 90 فٹ کا ہوگا۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام کا قد مبارک 90 فٹ تھا، 60 ہاتھ۔ ہاتھ سمجھیں کہ یہ پیمائش ہے نا، یہ بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ ہے نا، یہ 1.5 فٹ کا اس کا وہ اندازہ جو 1.5 فٹ ہے، تو 60 ہاتھ تو یہ ہوا 90 فٹ، تو جنتی 90 فٹ کا ہوگا، تو 18 فٹ کی کھجور اور وداؤٹ سیڈ، وداؤٹ گٹھلی۔ سبحان اللہ۔ اور مزہ کیسے ہوگا، اللہ نصیب کرے۔ جنتی انار ایسے ہوں گے کہ جس کے ارد گرد بے شمار لوگ جمع ہو کر کھائیں گے۔ جب ان کے پاس کسی چیز کا ذکر ہو جس کی تمنا ہوگی تو وہ اپنے ہاتھ کی جگہ موجود پائیں گے جہاں سے کھا رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، ہر نعمت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نصیب فرمائے جنت، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں پچھلے کئی سلسلوں سے، آج بھی انشاءاللہ الکریم سنیں۔ بھائی صاحب جنتی نعمتوں کا ذکر آپ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، تو آج کون سا ایسا اچھا عمل جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرما دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن اللہ نصیب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے سے جنت میں کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا۔
جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس جگہ تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1464، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والا جب جنت میں داخل ہوگا اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، اوپر چڑھتا جا۔ اچھا، قرآن پاک کو پڑھتا جائے گا، اوپر چڑھتا جائے گا۔ قرآن پاک کی ہر آیت کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ جب قرآن کی آخری آیت پڑھے گا تو وہی اس کا ٹھکانہ اس کا بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے۔ قاری سے کہا جائے گا، قاری مینس قرات کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا۔ جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا، اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا اس کے ثواب کی انتہا قرات کی انتہا تک ہوگی۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خصوصاً جب وہ قرآنی احکام پر عمل بھی کرتا ہو، اللہ رسول کی طرف سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ یا سیدی، جو قاری قرآن ہے تو ان کے والدین کے لیے بھی کوئی احادیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے؟ ماشاءاللہ، قرآن تو سمجھیں کہ پوری فیملی کو، سارے مسلمانوں کو نوازنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھے، قرآن کے احکام پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو قرآن پر عمل کرے؟ یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1453۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے سے مراد روزانہ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے سے مراد علوم قرآن سیکھنا ہو، یعنی عالم باعمل کا ثواب۔ عالم باعمل کے مومن ماں باپ کا درجہ یہ ہوگا، خواہ انہوں نے اسے اپنی کوشش سے پڑھایا ہو یا نہیں۔ پھر عالم باعمل کے متعلق سوچو کہ اس کا درجہ قیامت میں کیا ہوگا، وہ تو ہمارے خیال سے بھی بڑھ کر ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ نصیب کرے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ سب کیا پورا قرآن پڑھنے پر یہ بشارتیں ہیں، یا قرآن پاک کا کوئی حصہ، کوئی سورت ایسے پڑھنے پر بھی جنت کی بشارت؟ اللہ کی شان دیکھیں، وہ مالک ہے، کریم ہے، ایک حرف پر جنت عطا فرما دے، بے شک بے شک۔ کریم ہے وہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک سناتا ہوں میں، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2159۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچھونے پر سونے کا ارادہ کرے، سونے کا ارادہ بستر کی طرف جا رہا ہے، تو اپنی دائیں کروٹ پر سوئے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن اس سے اللہ پاک فرمائے گا، یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، اے میرے بندے تو اپنی دائیں طرف سے جنت میں چلا جائے۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں فقط یہ الفاظ قل هو اللہ احد نہیں پڑھنے، پوری صورت پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ اگرچہ یہ عمل ہے تو مشکل مگر بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے عامل کو کہا جائے گا تو میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دائیں کروڑ لیٹتا تھا، میری حمد والی صورت کو پڑھ کر سوتا تھا، اس کے انعام میں آج تو جنت کے دائنے باغ میں داخل ہو جا، وہ تیرا مقام۔ اچھا، اس حدیث سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا داہنا حصہ بائیں سے افضل ہے، اور یہ کہ عرش کی دائنی طرف والے بائیں سمت والوں سے بہتر۔ اچھا، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی ایک سورت قل هو اللہ احد کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے والے کو جنت کی بشارت مل گئی، تو ظاہر ہے جو پورا قرآن مجید اپنی زندگی میں سینکڑوں بار ختم کرے گا اس کو جنت کے درجات میں کتنا بڑا درجہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نصیب فرمائے کہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، ریٹائر ہو گئے، زندگی گزار لی، نانے دادے بن گئے، اب تو قرآن پڑھ لو بھائی۔ کہتے جی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، ابھی زندگی باقی ہے نا، اللہ کا شکر ہے، آخری سانس تک رب کریم کفر کی توبہ قبول فرمائے گا، گناہوں کی توبہ قبول فرمائے گا، ابھی زندگی باقی ہے بھائی۔ جو جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے، اچھا بڑھاپے کو بھی موت سے پہلے غنیمت جان لے، یہ بھی غنیمت ہے۔ کبھی مرے تو نہیں، زندہ ہیں بھائی، زمین کے اوپر نیچے نہیں گئے، تو چلیں ابھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، دکانوں پر، مسجدوں میں فری میں پڑھا رہے۔ مردان کے ایک 65 سالہ عمر والے بزرگ نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تمہیں نہیں پڑھا پڑھ لو بھائی، گھر آ کے پڑھا دیں گے، قریبی مسجد میں پڑھ لو۔ کہ جی میں نے دکان پہ جانا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، تو وہیں پڑھا دیں گے۔ یار پڑھنے والے تو بنو۔ کہتے جی نہیں بڑا ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا بھائی آن لائن پڑھ لو یار، آن لائن پڑھ لو جی، 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک، جب چاہیں آپ قرآن آپ کو ہم پڑھا دیں گے بھائی، آپ پڑھنے والے بنو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی تو ایسا سوچے نا، مطلب پاؤں میرے قبر میں ہے، قبر میں ٹانگیں لٹک رہی، یہ بابوں کو کہتے ہیں ایسے نا، بزرگوں کو کہا جاتا ہے جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اب تو شرم کرو یار، تمہارے پاؤں قبر میں لٹک رہے۔ قرآن پڑھے بغیر ہی میں جاؤں دنیا سے، کتنے افسوس اور دکھ والی بات ہے کہ یہ میں قرآن پاک سے محرومی اور قرآن پاک کے فیوز و برکات۔ اچھا ایسا دو چیزیں پوچھنی تھیں، ایک چیز تو یہ تھی کہ ماشاءاللہ اپنے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے جو جنت کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ اب قرآن پاک کی پوری آیت پہ، پوری صورت پہ، یا ایک لفظ پر بھی ثواب کی بشارت ہے؟ بے شک، دیکھیں کہ قرآن کی صرف زیارت پر بھی ثواب کی بشارت۔ اچھا، قرآن کو باوضو ٹچ کریں یہ بھی ثواب اور باعث برکت ہے۔ اچھا قرآن نہیں پڑھتے گھر میں رکھا ہوا ہے نا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ قرآن کی تو برکتیں، پڑھیں، سنیں، ٹچ کریں، زیارت کریں، برکتیں۔ اور اصل کیا ہے، قرآن رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ دیکھیں قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ سارے جہاں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کی شانیں، یہ بارش کون برساتا ہے، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج کو کون طلوع کرتا ہے، چاند کو کون طلوع کرتا ہے، ستارے کس نے بنائے، یہ کھیتی کیسے اگتی ہے، کون اگاتا ہے، قرآن یہ بتائے گا۔ قرآن یہ بتائے گا تو کون ہے، آیا کہاں سے، جائے گا کہاں، تیری بھلائی کس میں، تیری برائی کس میں، تیری عزت کس میں، تیری ذلت کس میں۔ اچھا یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو برباد ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، وہ کون کون لوگ تھے، قوم ثمود، قوم عاد، قوم نوح، کتنی قومیں تھیں برباد ہوئیں، ان کے واقعات ہیں، کیوں برباد ہوئیں، کیا وجہ تھی، کھول کھول کر بیان کر دیا، نفس کی شرارتوں کا بتا دیا، شیطان کے چکر بازیوں کا بتا دیا، میرے نبی کی شانوں کا بیان ہے قرآن۔ یقین مانے
اگر کوئی صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کے پڑھے عاشق رسول بن جائے گا. اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے. سارے ہاں تو وڈا نعت خاں تے قرآن ہے. ساکی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ساکی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی نعت خوانی اعلیٰ حضرت کا سلام رضا اعلیٰ حضرت کی نعتیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. میں بنگلہ دیش گیا وہاں بھی پڑھ رہے ہیں حالانکہ اردو تو نہیں پڑھائی جاتی وہاں پر. اچھا میں افریقہ میں گیا وہاں بھی وہ پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. دنیا بھر میں پڑھی جا رہی ہیں. عرب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے یہ نعت خوانی سیکھی کہاں سے ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. اعلیٰ حضرت کی اتنی شاندار جو یہ نعت خوانی ہے نا آپ نے قرآن سے نعت سیکھی ہے. تو مطلب قرآن پڑھیں. قرآن کیا نہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کا ذکر چھوڑا نہیں ہے. ہر چیز بیان کر دی ہر چیز بیان کر دی. اور حیرت ہے یار اب ہم کیا باقی رہ گیا بھائی. مرنا باقی ہے باقی تو سب کچھ ہو گیا. بچپنا گزر گیا لڑکپن گزر گیا جوانی گزر گئی ادھیڑ عمر بھی گزر گئی. اب ایک کام باقی ہے وہ موت ہے. کیا اب بھی قرآن نہیں پڑھیں گے اب بھی قرآن نہیں پڑھیں گے. اچھا بعض کو دیکھا ہے میری معلومات میں ہے غفلت میں زندگی گزاری مگر آخری وقت میں پھر وہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھیں قرآن کی تفسیر پڑھیں. اور ماشاءاللہ جو تفسیر صراط الجنان ہے ہماری بہت پیاری بہت زبردست آسان. اچھا پھر اس کے اندر آپشن کتنے اردو سندھی انگلش. اچھا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں. اچھا آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا جو کتنے آپ کے جونیئر ہیں کتنے آپ کے سینئر ہیں کتنے آپ کے کیا کہتے ہیں بیچ میٹ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں. آیت شیئر کر دیں اس کو. ایسی آیت ہر آیت ہی پیاری ہے جب غور کریں گے تو اللہ سمجھا دیتا ہے. تو خیر اس کو شیئر کریں. قرآن مزہ قرآن میں ہمارا وہ ذوق اور شغف پیدا ہو جائے. سب ذوق کی آپ نے بات فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سیرت مبارکہ جو بھی آپ کی سیرتیں ہیں ان کو اسٹڈی کریں پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن سے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک سے مکہ پاک پھر آگے کوفے تک سفر رستے میں کئی جگہ پہ تلاوت قرآن حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں سنا کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی نیزے پر جب آپ کا سر اقدس بلند کیا گیا تو قرآن کی تلاوت. اچھا یہ جو قرآن سے اتنا شغف اور محبت یہ کیسے ان میں آئی؟ جو اللہ کی عطا ہے اور مصطفیٰ کی کرم نوازیاں ہیں. تو اللہ کریم نصیب فرمائے قرآن کا عشق مل جائے اور اس کو سنیں اس کو پڑھیں. اور اس سے اچھا شغف کون سا ہے. اچھا عام طور پر جو ہماری ایج ہوتی ہے جن کی 60+ ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب وہ زندگی جیسے اجڑی ہائے ہوئے نیند نہیں آ رہی آنکھ نہیں دیکھ رہی صحیح طرح کان میں سانساں ہو رہی ہے. اب قرآن پڑھے نا ترجمہ تفسیر کے ساتھ جنت کے تذکرے سب کچھ ہی بھول جاؤ. کہاں درد ہو رہی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. جنت کا تذکرہ ہو جنت کی نہریں جنت کے باغات جنت کی حوریں اللہ کا دیدار نیکوں کے انعامات. اچھا پھر جب ہم پڑھیں گے قرآن کی آیتیں جہنم کا تذکرہ ہولناک عذابات توبہ گناہوں سے توبہ کرنا نصیب ہو جائے گی. دیدار الہی کے وعدے
وہ کیا کچھ ہے قرآن میں. یقین مانے یہ ساری دردیں ٹینشن پریشانیاں سب بھول جائیں. کہتے ہیں اولاد نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. ارے بھائی پتہ نہیں آپ نے تنگ کیا ہی اولاد نے آپ کو تنگ کیا, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں پتہ نہیں آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں, وہ تو اللہ جانتا ہے. قرآن پڑھو, چھوڑو بھائی. ہم اللہ اور اس کے رسول کے موتی ہوں گے تو اولاد بھی ہماری موتی بنے گی. قرآن شفا بھی فرمایا گیا نا, تو آپ شفا نے بھی, دوا کتنے بھی, سب. بزرگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں, پڑھے گا تو اس کے فیوز و برکات کا صدقہ شفائیں بھی ملیں دیکھیں گی. سب سے اچھی اور بہتر نیت کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں پڑھو. آہا, میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام. سبحان اللہ, سبحان. یہ ذوق بنے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. فرمایا واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کیا چیز واجب ہو گئی؟ دیکھیں صحابہ پوچھتے ہیں, ان کے پوچھنے کی برکت سے ہم تک حدیثیں پہنچ گئیں. صحابہ کا احسان ہے امت. بے شک قرآن ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے سے. حدیثیں کس کے ذریعے سے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے سے. ان کا احسان ہے امت پر. عرض کی کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. سورہ اخلاص پڑھنے والے کو کہا جنت واجب ہو گئی. اب ہم بیٹھے ہیں بھئی انتظار میں کسی کے, 5 منٹ لگیں گے. 5 منٹ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی؟ کوئی 2-4 مرتبہ تو پڑھی لیں گے. فارغ بیٹے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ درود شریف پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھ دیں, سورہ اخلاص پڑھنا شروع ہو جائیں. کہتے میں حافظ نہیں ہوں. تو بھائی سورہ اخلاص یاد ہے وہی پڑھ لے, سورہ فاتحہ یاد ہے وہ تو پڑھ لے. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارا انداز بنے, رب کا کلام پڑھیں. اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس سورت شریف کی تلاوت کی برکت سے اس کے لیے جنت واجب و لازم ہو گئی. سورہ اخلاص. خیال رہے نیک اعمال جنت حاصل کرنے کے اسباب میں علت تامہ نہیں. بڑے بڑے نیک لوگ پھسل جاتے ہیں, مگر یہ شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے یقیناً جنتی ہو گیا کہ آپ کی زبان اللہ پاک کا قلم ہے. اس شخص کا جنتی ہونا قطعی ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مرض الموت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ اور قبر کے دبانے سے امن میں رہے گا. قیامت کے دن فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط عبور کرا کر جنت میں لے جائیں گے. یہ پل صراط سے گزرنا آسان کام تھوڑی ہے بھائی. ہوئے ہوئے جہنم کے اوپر قائم ہے اور نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور وہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اور غیر مسلم قدم رکھیں گے اور گڑپ جائیں گے جہنم میں. توبہ استغفر اللہ. فاصلہ ہزاروں سال کا, 15,000 سال, 5,000 سال یوں چڑھنے کے, 5,000 سال یوں چلنے کے, اور 5,000 سال یوں اترنے کے. اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, یہ ایک ہی راستہ, کوئی اور راستہ نہیں جس سے جا کر ادھر ادھر سے کہیں چلے جائیں. ایک ہی راستہ ہے. اور جو سورہ اخلاص مرض الموت میں, کب موت آئے گی پتہ ہی نہیں بھائی. بیمار ہو گئے, بزرگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں بھائی, سارا ویزا لگ گیا, بس ابھی خروج باقی ہے. آگے نا پیغام, سفید بال کیا کہہ رہے ہیں, چل کر سامان چلنے کا. یہ کمر جو دکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کر سامان چلنے کا. یہ جو کھانا ہضم نہیں ہو رہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کر سامان چلنے کا, قبر کی تیاری کر. یہ جو نظر کمزور ہو گئی نا یہ بھی کہہ رہی ہے کر سامان چلنے کا. تو سورہ اخلاص کا ہم ورد بنائیں, سورہ اخلاص پڑھتے رہیں. اچھا بیماری میں تو زیادہ پڑھیں, ہائے ہائے, اس کے بجائے سورہ اخلاص ہی پڑھ لو بھائی. اللہ عافیت دے, اللہ عافیت دے. جب پڑھتی ہے تو پھر ہوش بھی نہیں رہتا, لیکن جب تک ہوش ہے اللہ کا نام لیتے رہیں. سورہ اخلاص تو یاد ہی ہوتی, وہ پڑھیں. اور ویسے بھی اس کا معمول بنائیں. اللہ اکبر. سورہ اخلاص پڑھنے والا قبر کے فتنے سے بچے گا, پل صراط سے اس کو پار لگا دیا جائے گا, جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھیں سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناز. اب صبح 3 بار اس کو پڑھ لیں, شام کو 3 بار پڑھ لیں. آفات, بلیات, پریشانیاں, دشواریاں, جادو, حسد, نظر, سب سے خلاصی, سب سے. بعض کو وہم ہی بڑا ہوتا ہے جی کسی نے کچھ کرا دیا, کسی نے کچھ کرا دیا. تو کچھ کرنا پہلے, کسی کے کروانے کا اثر نہ ہو. وہ یہ کر کے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, کوئی کچھ بھی کرا دے کچھ نہیں ہوگا جب تک میرا رب نہ چاہے. تو اللہ کریم نصیب فرمائے. سورہ اخلاص جو ہے
یہ جنت میں لے جانے والی صورت ہے. سارا قرآن جنت میں لے جانے والا. اچھا یہ سب قرآن پاک کی ایک تو تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا، اس پر جنت کی بشارت ہے. تو تعلیم، قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس کے بھی کوئی فضائل تو ہوں گے. اللہ اللہ تو وہ تو ارشاد فرمائیں. بھائی دیکھ، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن دیکھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن رکھنا، قرآن کو باوضو ٹچ کرنا، برکت برکت، رحمت رحمت، نیکی نیکی نیکی. اللہ نصیب کرے یقین مان. اچھا جب پتہ ہے یہ رب کا کلام ہے ہائے ہائے. تو کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ پڑھائیں. اچھا بزرگوں کا مدنی چینل ہے یہ خاص. اب جو اپنے کاموں سے ریٹائر ہو گئے، کما لیا، کھا لیا، بال بچے پوتے پوتیاں گھوم پھر رہے، نواسے نواسیاں، تو اللہ نصیب کرے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھانے کی صلاحیت حاصل کریں. اور دعوت اسلامی والوں سے کہیں کہ بھی مجھے قریب مسجد میں ڈیوٹی دے دو یار، میں قرآن پڑھاؤں گا بچوں کو بڑوں کو، جس کو آپ کہیں گے. اچھا اپنے گھر کے افراد کو خود پڑھائیں. آپ کی پوتی، اس کو بٹھائیں، بڑا پیار ہے پوتی سے نا، تو خالی کھیلتے نہ رہیں، اس کو قرآن بھی سکھائیں. مدنی قاعدہ، آؤ بیٹا میں آپ کو پڑھاؤں. یہ کریں، یہ اپنے قرآن سے شغف کریں، قرآن سے دل لگائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ پاک کی کتاب میں ایک حرف کو پڑھا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور یہ 1 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے. اچھا اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اشارہ ہے جو 1 نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں. یہ ادنا ثواب ہے، ادنا منیمم، کم از کم. اللہ کا فضل ہمارے شمار سے باہر ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے جس کے لیے چاہے. یہ ثواب تو عام تلاوتوں کا ہے، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اور مکے میں تلاوت کرے تو، مدینے میں تلاوت کرے تو 50. پھر تو وہ بڑھ جائے گا. تو اللہ کریم نصیب فرمائے. حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ایک بار قرآن کریم ختم کیا اللہ پاک حور عین میں سے 1,00,000 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا. ان میں سے ہر حور کے ساتھ 10 کروڑ خادم، 10 کروڑ کنیزیں ہوں گی. جس نے قرآن کریم میں تھوڑی مقدار میں تلاوت کی اسے اسی کے مطابق نوازا جائے گا. جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن کریم کا ختم کیا اس کے لیے 10 کروڑ تک بڑھا دیا جائے گا. اس کے لیے اسی مقدار کے برابر جنت میں شہر، محلات، موتی یاقوت کے کمرے بنائے جائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. مزید فرماتے اللہ پاک کو تلاوت قرآن اور ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خصوصاً جبکہ قرآن احکام پر عمل بھی کرتا ہو، اللہ رسول کی طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری. یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت کی گارنٹی ہے بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی اللہ پاک بہشتی یعنی جنتی تاج پہنا کر ان دونوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا. رب کریم نصیب فرمائے، رب نصیب فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم اور بکثرت اس کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے ذریعے تم بڑے بڑے درجات اور اس کے عجائب کی کثرت کو جنت میں پاؤ گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے. وصیت مطلب خاص نصیحت. فرمایا اللہ پاک کے خوف کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہ ہر کام کی اصل ہے. عرض کی مزید کچھ فرمائیے. فرمائے قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ ہوگی. تو ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کو لازم کرنے کا کہا گیا، اور اس پر عمل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں. یا سیدی اب جو قرآن پاک ہے کیا یہ بھی شفاعت فرمائے گا؟ سبحان اللہ. اور اسی طرح جو قاری قرآن ہے سبحان تو کیا قاری قرآن کی
شفاعت کے حوالے سے بھی کوئی روایات ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جھگڑنے والا ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی. جو شخص قرآن پاک کو اپنے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس قرآن پڑھنے والے کی قیادت کرے گا. جو اس سے پسے پشت ڈال دے گا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا. اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے قرآن پاک اللہ پاک کے پاس قاری قرآن کی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جو قرآن پڑھنے کو چھوڑ دے تو قرآن کریم اللہ کریم کی بارگاہ میں جھگڑے گا، تو نہ پڑھنے والے کے خلاف قرآن کی تصدیق کی جائے گی. جو شخص اس قرآن کے ساتھ ہدایت حاصل کرے گا قرآن اپنے قاری کی جنت تک قیادت کرے گا. جو شخص اپنی کوتاہی سے اس کو ضائع کر دے گا یہ قرآن پاک اس کو ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، یاد کر لیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. تو جو باعمل حافظ قرآن ہے گھر کے 10 افراد کو شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا. اللہ نصیب کرے، اللہ کرے نصیب کرے. ایسا تلاوت قرآن کرنے والے کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان با جماعت نماز ادا کر کے مسجد میں ہی اعتکاف کرے، مسجد میں ٹھہر جائے، نماز پڑھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے کلام نہ کرے، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل بنائے جس کا آپس میں فاصلہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور ان کے درمیان ایک ایسا درخت لگائے گا کہ اگر تمام دنیا والے اس کے گرد چکر لگائیں تو وہ ان سب کو کافی ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے. فرمایا اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے. حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی اللہ کریم جنت میں محل بنائے گا. بے شک قل هو اللہ احد کا ثواب تورات، انجیل، قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. اور جس نے چاشت کی 2 رکعتوں میں ام القرآن پڑھی سورہ فاتحہ اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یا جمعے کے دن حامیم الدخان سورہ دخان جس نے پڑھی اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور شب جمعہ جو سورہ دخان پڑھے اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی بخشش کر دی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک یاد کر لیں. اللہ توفیق دے پورے قرآن یاد کر لیں. اچھا خاص صورتیں سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں. اچھا تینوں کل شریف ہیں، آیت الکرسی شریف ہے. اچھا سورہ دخان، سورہ یاسین اور سورہ ملک، اس طرح کی صورتیں پڑھنے سننے کا معمول بنائیں. اللہ کریم نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. قرآن پاک کے ماشاءاللہ فضائل آپ نے اتنے ارشاد فرمائے، اس کے آداب بھی ہوں گے نا؟ آداب یقیناً اس عمل کو زینت دیتے ہیں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. وہ کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم احسن انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں کہ قرآن بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹچ نہیں کیا جا سکتا، مگر جب وضو کر کے پڑھیں تو ثواب بڑھ جائے گا. بے وضو تلاوت کریں تو ثواب ملے گا، مگر با وضو تلاوت کریں تو زیادہ ثواب ملے گا. اچھا پھر جب پڑھیں تو یہ توجہ اور تصور ہو کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، گویا اللہ پاک مجھ سے کلام فرما رہا ہے. تو اس تصور کے ساتھ پڑھے. اچھا دل میں اللہ کی بزرگی اور عظمت جمائے، بہت عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر قبلہ روح ہو کر پڑھے،
ظاہری آداب بھی ہیں، باطنی آداب بھی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھے. جنت کی آیتیں ہیں تو آیت مکمل کر کے دعا کرے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اپنے کرم سے، میرے عمل کے بدلے نہیں، اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے. اچھا تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا جس میں جہنم کا تذکرہ، یا اللہ معاف، یا اللہ تو میں توبہ کو معاف کر، یا رونے کی کوشش کرے، روئے، آنسو بہائے. اللہ اکبر. ایمان والوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ سے مانگے. اور جہاں بھی وہ دعائیا آیتیں آتی ہیں اس میں ہاتھ اٹھا دے، مانگے اپنے رب سے. تو بہت سارے آداب، تلاوت کی فضیلت رسالہ میرے سنت کا ہے، اس کے اندر آداب لکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ظاہری آداب، باطنی آداب وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کی زیارت، تلاوت، فہم یعنی سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں کو پڑھانا، اس کی تعلیم کو عام کرنے میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور